لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا جم کر امت کو سبق یاد دلانا کہ ہم اللہ کے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نہیں. آپ ایک وقت تک دنیا میں تھے، اس کے بعد آپ کے لیے موت مقدر تھی. اللہ ہمیشہ باقی رہنے والا، اس کو موت نہیں. ہم اللہ پہ بھروسہ کر کے زندگی گزارے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھروسہ کر کے نہیں. آپ ہم کو کام دیں گے، ہم کو زندگی میں کھانا دیں گے، رزق دیں گے، کامیابی دیں گے. ہمارا اعتماد ادھر نہیں تھا، ہمارا اعتماد اللہ پہ. لہٰذا یہ غلو ہے کہ انسان اپنی زندگی کے مسائل کے لیے انبیاء، رسول، اولیاء اللہ کی طرف متوجہ ہو اور ان کی قبروں سے مانگے. یہ شرک ہے، یہ جائز نہیں ہے. تو یہ چیز ہم نے سیکھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں غلو کرنا اور آپ کو اللہ کے برابر کر دینا سلف کا منہج نہیں ہے. تو اس میں دو چیزیں ہیں. ایک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کی جائے، آپ کا احترام کیا جائے، آپ کے بارے میں زبان سے ایسے کلمات نکالے جائیں جن میں آپ کی توقیر و احترام ہو، آپ کی شان میں گستاخی نہ کی جائے، اپنے پر آپ کو ترجیح دی جائے، اپنے بیوی بچوں سے، رشتہ داروں سے، بلکہ ساری مخلوق سے زیادہ آپ سے محبت کی جائے. لیکن آپ کو اللہ کے برابر نہ کیا جائے، آپ کو رب نہ مانا جائے، آپ کو معبود نہ بنایا جائے. مصیبتوں میں آپ کو پکارنے کی بجائے اللہ کو پکارے، آپ کی قبر پر سجدہ نہ کیا جائے، آپ سے دعا نہ مانگی جائے. یہ کس کے ساتھ خاص ہے؟ یہ اللہ کے ساتھ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غلو کرنا یہ سلف کا طریقہ نہیں ہے. آپ کا احترام ہو، لیکن احترام کی حد ہو، اور وہ حد کیا ہے؟ بندگی کی حد تک اور رسالت کی حد تک آپ کا احترام ہو. ربوبیت اور الوہیت آپ کے ساتھ نہ جوڑا جائے. یہ ساتویں چیز ہم نے سیکھی.